بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر نور ایمان کے پروگرام میں آپ کی خدمت کے اندر موجود ہیں۔ آج 15 رجب المرجب ہے۔ رجب المرجب بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جب یہ مہینہ شروع ہوا کرتا تھا، آقا کریم علیہ السلام اس مہینے میں برکت کے لیے اللہ کریم کے حضور دعا مانگا کرتے تھے۔ اس مہینے میں کئی بزرگوں کی نسبتیں اس مہینے کو حاصل ہیں۔ اسی طرح آج 15 رجب المرجب ایک عظیم ہستی اہل بیت اطہار کی ان کا یوم وصال ہے۔ میری مراد سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو اللہ کریم نے بے شمار خوبیاں اور اوصاف عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ددیال کو دیکھا جائے تو آپ کا شجرہ نسب جو ہے امام علی مقام نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور اگر آپ کے ننیال کو دیکھا جائے تو آپ کا شجرہ نسب افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچتا ہے۔ اور فقہ کے 4 بڑے جو امام ہیں ان میں سے 2 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا استاد ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ گویا کہ آپ کی جو ساری زندگی ہے علم اور تعلم میں گزری ہے، اور اس وقت کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے ظالم جابر، ان کا بھی آپ نے مردانہ وار مقابلہ کیا ہے۔ تو آج ہم نے انہی کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ آج ہمارے نور ایمان کا مہمان بنے، حصہ بنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر منصور حسین تنویر صاحب۔ قبلہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں انتہائی عزت کے لائق جناب مرزا اظہر بیگ نقشبندی صاحب۔ قبلہ آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور آواز کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ہم آپ سے نعت شریف سنیں گے اور پروگرام کے آخر پر کچھ بزرگوں کے اشعار بھی سنیں گے۔ قبلہ میں چاہوں گا آپ سے ہی آغاز کیا جائے نبی پاک کی نعت سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او چوڑی کسے نام کام دے، اللہ 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 اللہ۔ او چوڑی کسے نام ہائے کام دے، جے خیر پہ آوچ کوئی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس اکھ دے پلے ایک اکھ وی نہیں، جیڑی یار دے غم وچ روئی، اس اکھ دے پلے او ککھ نہیں، جیڑی یار دے غم وچ روئے، لکھ باویں
ہار سنگار کرے پئی نخرے ناز ہزار کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 لاکھ باویں ہار سنگار کرے پئی نخرے ناز ہزار کرے جینو پیتم اپنا اللہ 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 اونا سمجھے او اجے سہاگن ہوئی نہیں جینو پیتم اپنا انا سمجھے او اجے سہاگن ہوئی نہیں در در دے اے ٹھڈے اے کھاویں گا اللہ اکبر اللہ اکبر ہڑیا در در دے ٹھڈے اے کھاویں گا جے پٹانا گل وچ اللہ پاویں گا پھر سارا زمانہ آنکھے دا ایدا والی وارث کوئی نہیں تینوں سارا زمانہ آنکھے دا ایدا والی وارث کوئی نہیں سبحان اللہ اے کم میں سچیاں سچیاں دا سبحان اللہ ہائے کم میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا پانڈے نو تریڑاں آ جاون جے مٹی دب کے گوئی نہیں بانڈے تے تریڑاں
आ जावण जे मिट्टी दब के गोई नहीं ਐਵੇਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਓ ਚੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ 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 ਐਵੇਂ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜੋ इश्क नबी विच मर जावे ओ जीव दिए ओ मोई नहीं ओ चोली किसे नाम कम दे जे खैर पिया विच कोई नहीं उस अख दे पल्ले एक अख भी नहीं जेड़ी यार दे गम विच रोई नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबा हुआ कलाम आपने पढ़ा और इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर पढ़ा। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जिस अख ने इश्क मुस्तफ़ा में रोई नहीं। यकीनन बहुत खूबसूरत कलाम है। जितने अहबाब इस वक्त हमें देख रहे हैं, सर ताहिर शहजाद साहब माशाल्लाह, ये भी सर मुनीर साहब के शागिर्द हैं और मिर्ज़ा साहब की सर मुनीर साहब के शागिर्द हैं। इसके अलावा डेली हाजी वाला हाफिज़ अदील यूसुफ सिद्दीकी साहब मोहम्मद फैसलाबाद से, मोहम्मद ज़िशान अली रिजवी साहब और अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहब माशाल्लाह हमारे इलाका की अजीम इल्मी शख्सियत हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ नक्शबंदी उनके साहबज़ादा। इसके अलावा और जितने अहबाब टांडा से कारी अवैस नक्शबंदी साहब और अल्लाह करीम आप सब को खैर व बरक़ात अता फ़रमाए। आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत मौजू है और इसको प्रोग्राम को आप शेयर भी किया करें और कमेंट भी करें ताकि आपकी भी हाज़िरी हो। किबला सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी इब्तिदा के हवाला से बताएं कहाँ पर आप पैदा हुए और आपका जो सिलसिला नसब है वो कैसा है। जी उर्दू में कर दें पंजाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका तारुफ़ जैसे कि आपने पहले इरशाद फरमाया है बड़ा ख़ूबसूरत है अल्लाह और अल्लाह ताला का इस पे हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें
صحابہ کرام کے ذکر کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کی بھی سعادت عطا بے شک، فرمائی ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اللہ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اپنے اسٹوڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ الحمدللہ، جس طرح امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اکبر، جب مزار شریف پہ جائیں تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ چھوٹا سا کمرہ ہے، ادھر رہتے تھے حضرت صاحب اور پیغام پوری دنیا میں، اللہ تو ان کا عکس جمیل آپ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آمین، اور قبلہ صوفی اظہر بیگ نقش بندی صاحب جو کہ آرمی کے ریٹائر ہیں اور بڑے ذہانت و فطانت والے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت مصطفیٰ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکات سے نوازے۔ آمین، آمین، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی آل کا کوئی بھی شہزادہ ہو تو ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی مدینہ الرسول کے اندر، مدینہ شریف میں۔ سبحان اللہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام جعفر ہے، اور صادق آپ کو صدق کی وجہ سے، سچے ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور دوسرا آپ کو صادق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صدیقی نسبت کی وجہ سے، سبحان اللہ، آپ کے جو ننیال ہیں وہ صدیقی ہیں، اور جو آپ کے ددیال ہیں وہ علوی ہیں، سبحان اللہ، یعنی آپ دادا جان کی طرف سے مولا مرتضیٰ کریم کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، اور نانا جان کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر سے نسبت ہے۔ اللہ، آپ مدینہ الرسول میں 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے والد محترم کا نام باقر العلوم حضرت سیدنا محمد باقر سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امام باقر؟ جو بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، سبحان اللہ، اور امام زین العابدین کون؟ بیمار کربلا جو صاحبزادے ہیں سید الشہداء امام حسین کے۔ سبحان اللہ، کون؟ امام حسین شہید کربلا جو صاحبزادے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے، سبحان اور امام حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، رسول کریم علیہ السلام کا جو آپ کا جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ جن شہزادوں سے چلا، ان شہزادوں میں دوسرے شہزادے امام حسین کی اولاد سے جناب سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ الرسول میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ جی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیاں آپ کے شاگرد ہیں، اور ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک طویل عرصہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، اور جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو 3 حالتوں کے علاوہ کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ یا تو آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، سبحان اللہ، یا آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے، اور یا آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو قبلہ ناظرین کو آپ بتائیں آپ کا جو علم و فضل ہے اس کے بارے میں۔ ماشاءاللہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو شاگرد تیار کیے ہیں، میں پڑھ رہا تھا آپ کے متعلق کہ کتاب لکھنا آسان ہے لیکن افراد کو تیار کرنا مشکل ہے۔ اللہ، آپ کوئی کتاب لکھیں تو آپ اپنے ذہن کو خالی کر کے مطالعہ کر کے تو آپ ایک جستجو کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کتاب لکھ دیں گے، لیکن آپ نے بندوں کو تیار کرنا ہو تو وہ بہت بڑا کام ہے۔ اور آج بھی ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ مین دین کی خدمت دوسروں کو تیار کرنا ہے، بالکل، افراد کو تیار کرنا ہے۔ اللہ، جیسے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضور کو کتاب لکھ دیں، آپ نے فرمایا میری جو لائبریریاں ہیں وہ چلتی پھرتی نظر آئیں گی۔ اللہ، 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 تو ایسے ہی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان میں یحییٰ بن سعید جو کہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ایسے ہی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ شمس الائمہ سبحان، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جریح اور مالک بن انس، ابو ایوب سختانی اور سفیان ثوری، ابن عیینہ، یہ سارے محدثین جو ہے نا، ان کو علم کی جو خیرات ملی ہے وہ امام جعفر صادق کے در دولت سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری علم کے حوالے سے آپ نے بات پوچھی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا امام جعفر صادق نے صرف شریعت کا علم ہی نہیں پھیلایا اللہ، اللہ، بلکہ طریقت کا علم بھی آپ نے پھیلایا۔ سبحان اللہ، جتنے پوری دنیا میں نقش بندی ہیں
وہ اپنا شجرہ چیک کریں تو اوپر جا کے جب ان کا شجرہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ٹچ ہوگا تو رستے میں امام جعفر صادق آئیں. سبحان اللہ. پوری دنیا میں. اور سب نقش بندیوں کے سر کے تاج جن کے مزار شریف کے ذروں کو علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کے ذرے ہیں، آسمان کے ستارے ہیں. وہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی ان کا شجرہ پڑھیں، شہنشاہ نقش بند کا شجرہ پڑھیں، اور جتنے پوری دنیا پہ جتنے نقش بندی ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں، سارے اپنا شجرہ چیک کریں. اوپر رسول کریم کا نام، پھر آگے سیدنا صدیق اکبر کا نام، سلیمان فارسی کا نام، تو آگے پھر چیک کریں امام قاسم کا نام. امام قاسم کے بعد جس ہستی کا نام آتا ہے وہ ہستی جناب سیدنا امام جعفر صادق ہے. سبحان اللہ. کسی نقش بندی کا رابطہ بغیر امام جعفر صادق کے رسول کریم تک ہو سکتا ہی نہیں. اللہ اس کو فیضان ملے گا تو امام جعفر صادق کے صدقے سے ملے گا. تو آپ نے شریعت کا فیض بھی پہنچایا ہے اور طریقت کا فیضان بھی پہنچایا ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی. اتنی عظیم ہستیاں آپ نے تیار فرمائیں کہ قیامت تک لوگ ان کی تقلید کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. جتنے احباب دیکھ رہے ہیں، چودھری مبشر گجر صاحب، اویس مصطفیٰ صاحب، علامہ طلحہ احمد قادری صاحب، اللہ کریم آپ صاحب کو خیر و برکات عطا فرمائے. ضرور اس کو شیئر کریں، پیج کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. اور قبلہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں اللہ کریم نے آپ کو بے پناہ خصائل عطا فرمائے تھے، آپ کے اقوال بڑے مشہور ہیں جی. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اکثر اوقات آپ کے جو اقوال ہیں ان کو شیئر بھی کیا جاتا ہے. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف ہیں ان میں اس خاندان کا، اس گھرانے کا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا وصف ہے کہ خود نہ کھائیں اور اوروں کو کھلائیں. سخاوت بڑا عالی شان آپ کے گھرانے کی یہ شان ہے. اور یہ صرف آپ کا نہیں، آپ اہل بیت کے جس فرد کو بھی دیکھیں نا، وہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ سید ایسے کرنے والا ہوتا ہے، ایسے والا نہیں ہوتا. دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا. آل رسول دینے والے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو سخاوت ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو دیکھ کرنا تو اس نے کہا کہ میرا ایک تھیلا گم ہو گیا ہے، پیسوں کا رقم تھی اس میں بہت زیادہ، تو وہ گم ہو گیا تو آپ نے اٹھا لیا، معاذ اللہ آپ نے میرا وہ تھیلا چوری کر لیا. امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کتنے اس میں دینار تھے، کتنی رقم تھی؟ اس نے بتایا کہ اتنی رقم تھی. آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ. آپ اسے گھر لے گئے. گھر جا کے امام جعفر صادق نے جتنے اس نے کہا تھا نا گن کے اس کو دے دیے. وہ لے کے جب چلا گیا نا، راستے میں اسے وہی تھیلا مل گیا جو اس کا گرا تھا. وہ تھیلا اٹھا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، یہ میرا تھیلا مل گیا. آپ نے فرمایا بھائی مل گیا یا نہیں مل گیا یہ آپ کا معاملہ ہے، ہم آل رسول ہے، ہم جو دے دیں وہ واپس نہیں لیتے. ہم نے دے دیا بر سخاوت کر دی، اب واپس نہیں لینا. تو سخاوت آپ کا اعلیٰ درجہ کا. اور دوسرا جو آج کل ہمارے معاشرے میں جس آپ کے وصف کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ معاف کرنا، محبت بانٹنا. آپ کا ایک دفعہ خادم تھا تو خادم کو آپ نے بولا کہ میرے ہاتھ دھلاؤ. وہ ہاتھ دھلانے لگا تو پانی آپ کے ہاتھوں کی بجائے کپڑوں پہ گر گیا تو کپڑے تھوڑے خراب ہو گئے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت معاف کر دیا. اور معاف کرنے کے بعد اس پہ مزید احسان فرمایا کہ فرمایا جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کیا اور آزاد بھی کیا. سبحان اللہ. اور آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا علم، یہ علیحدہ علیحدہ موضوعات ہیں. اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی بغیر وضو کے رسول کریم کا فرمان نہیں پڑھا. سبحان اللہ. حدیث کسی کو نہیں پڑھائی، وضو کے ساتھ پڑھاتے. اکثر آپ گفتگو نہ فرماتے، خاموش رہتے، لیکن جب بولتے تو پھر سمندر علم کے بہا دیتے. اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھے کہ آپ کی لوگ مثال دیتے ہیں آج تک کہ آپ ایسے سخی تھے، ایسے عالم تھے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم حاصل کیا نا، اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں اگر مجھے 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی نہ ملتی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. یہ آپ کا فرمان موجود ہے. ایسے ہی سچ بولنا اور جابر حاکم کے سامنے سچ بولنا، یہ بھی آپ کا ایک وصف ہے
کہ آپ حق گو تھے، سچی بات کرتے تھے، سچ ہمیشہ بولتے تھے. آپ کے زمانے میں جو خلیفہ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ بھی تشریف فرما تھے، مکھی آئی اس کے ناک پہ بیٹھی. اللہ اللہ. پھر اس نے منصور تھا. منصور عباسی اس کا نام تھا. جب مکھی آئی تو اس نے اڑا دیا اس کو، اللہ. پھر آ کے بیٹھی پھر اڑا دیا. جو 3-4 مرتبہ ایسے کیا نا تو اس نے امام صاحب کو دیکھا، پتہ تو اسے تھا نا اللہ. کہ علم حاصل ہوگا تو اہل بیت سے ہی حاصل ہوگا، سبحان اللہ. آل رسول سے علم کی خیرات ملے گی، سبحان اللہ. کیونکہ ان کے جد امجد ہیں جن کے بارے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابہ. سبحان اللہ. یہ ان کی اولاد ہے، ان کا خون ہے، نسل رسول ہے. یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے مکھی پتہ نہیں کیوں بنائی ہے، اللہ اللہ. اس کا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا مکھی اس لیے بنائی ہے تاکہ جابروں اور ظالموں کو پتہ چلے کہ جو چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کا وہ مقابلہ کیسے کریں گے. اور اللہ نے ان کو زیر کرنے کے لیے چھوٹی سی مکھی بنائی ہے، تکبر کرنے والے کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی. ان کے تکبر کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا. اور امام جعفر صادق جو ہیں ان کے آپ ملفوظات کا کہہ رہے چند ہیں، اقوال. آپ کے چند اقوال جی میں آپ کے سامنے چند اقوال عرض کرتا ہوں، ویسے تو آپ کے بہت زیادہ اقوال ہیں. شمار ہے. فرمان امام جعفر صادق یہ ہے، یہ جو فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ امام ذہبی نے لکھا ہے جی. سیر اعلام النبلاء کے اندر. اللہ اللہ اللہ. امام ذہبی وہ ہستی ہیں کہ جن کے اقوال کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ امام ذہبی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، یہ نہیں صحیح، اور اس کا کیا درجہ ہے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں تقوی سے بڑھ کر فضیلت والا زاد راہ کوئی نہیں. اللہ. زاد راہ جو ہے نا وہ تقوی سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور آپ فرماتے ہیں خاموشی سے بڑھ کر اچھی چیز کوئی نہیں. اللہ. من سامت نجا کا یہ ترجمہ ہے. اور آپ نے فرمایا جہالت سے زیادہ نقصان دہ دشمن کوئی نہیں، اللہ. اور جھوٹ سے بڑا مرض کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایسے ہی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان علی شان فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ کرو اللہ. اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کرو. اللہ اکبر. یعنی صدقہ کرو گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کا مال محفوظ ہوگا. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان علی شان ہے کہ عقل سے بڑی دولت اور جہالت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. اللہ. جہالت جو ہوگی وہ بہت بڑی مصیبت انسان کے لیے. اور آپ کا یہ فرمان علی شان میں نور ایمان کے پروگرام سے سب کو عرض کرنا چاہتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں، یہ پوری دنیا میں محب اہل بیت سن لیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو امیر المومنین خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے. اللہ. اللہ. مطلب کیا کہ آل رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو صحابہ کا وفادار ہے. اور قبلہ اگر اسی فرمان پر عمل کر لیا جائے تو ہزاروں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو ادب اور محبت کی داستان ہے، ان کے ساتھ جو عقیدت ہے، اس کا مرکز رسول کریم ہے. اسی لیے اہل سنت صحابہ کا ادب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں. اہل بیت کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت ہیں. مرکز محبت رسول کریم کی ذات ہے. بے شک جس کی بھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ نسبت ہے، ان سے اہل سنت پیار اور محبت کرتے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہو کہ ہمیشہ وہ ہمارے پاس ہی رہے. اللہ. تو آپ نے فرمایا اس نعمت پر اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو. سبحان اللہ. ایک فرمان میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں جو کہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاص اللہ کریم کا فضل اور احسان، اور امام جعفر صادق کی اولاد سے ہی ہیں داتا صاحب. اور داتا صاحب دیکھیں نا، یہ محبت کا ہمارا پیغام صاحب دنیا تک جائے گا کہ داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ علی بن عثمان. سبحان اللہ. یعنی علی ان کا نام ہے، باپ کا نام عثمان ہے، آگے پھر علی ہے، علی بن عثمان بن علی. ایسے ہی بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں وہ سندھ کے اندر، سیون شریف کے اندر، تو ان کا نام بھی عثمان ہے، سید عثمان مروندی جو سلسلہ علی سور وردیہ کے شیخ ہوئے ہیں. تو
داتا صاحب نے آپ کا فرمان لکھا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں، داتا صاحب نے آپ کا جو لقب لکھا ہے نا، وہ لکھا ہے یوسف سنت. سبحان اللہ. یعنی یوسف علیہ السلام کی سنت میں بھی آپ نے عمل کیا ہے، اور یعنی آپ نے قید بھی کاٹی ہے. جمال طریقت، یہ لفظ داتا صاحب نے لکھا ہے سبحان کہ اللہ. طریقت کا حسن امام جعفر صادق ہے. سیدنا امام جعفر صادق کا فرمان ہے، من عرف اللہ اعرض عما سواہ. یہ اس کو وہی بات سمجھیں گے جو اس راستے کے راہی ہیں. سبحان امام جعفر صادق فرماتے ہیں جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ ما سوی اللہ سے کنارہ کش ہو گیا. اللہ. یعنی جسے خدا کا پتہ چل گیا نا، خدا کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ کے بارے میں معرفت ہو گئی ہے، پھر وہ کسی اور کی طرف جائے گا ہی نہیں. اللہ. دنیا کے جنجالوں میں وہی بندہ پھنسے گا جس کو خدا کا قرب نہیں حاصل ہوا. اللہ. جس کو خدا کا قرب حاصل ہو گیا وہ دنیا کی سے منہ موڑ لے گا اور اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لے گا. اللہ اکبر. جتنے ناظرین و سامعین ہیں، چودھری فروق صاحب ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، بہت خوب، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکات عطا فرمائے، اور ہمارے دوست آستانہ علیہ ڈوڈا شریف کے خطیب علامہ تنویر وٹالوی صاحب، آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی خیر و برکات عطا فرمائے. قبلہ اس کے علاوہ آپ کی جو عظمت و شان کے منفرد جو آپ کو حاصل ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منفرد شان حاصل ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسبی معاملہ ہے جی، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ملتا ہے. وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں امام حسین، اللہ. امام حسین کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین، اللہ. اور امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں امام محمد باقر. اللہ. اور امام محمد باقر، یہاں تک آپ بات یاد رکھیں تو پھر دوسری طرف سے میں شجرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کے دو صاحبزادے تھے، ایک محمد اور ایک عبد الرحمن. محمد کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں قاسم، اور عبد الرحمن کے جو بیٹی ہیں وہ ہے اسما. قاسم اور اسما کا جب نکاح ہوا تو جو بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام ہے ام فروہ. اللہ. ام فروہ کا نکاح ہوا ہے امام محمد باقر سے. اللہ. ادھر مسئلہ کوئی نہیں، ادھر ہی مسئلے ہیں سارے. اللہ. امام محمد باقر کا نکاح ہوا ہے ام فروہ سے. ام فروہ اور محمد باقر سے جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نا، وہ امام جعفر صادق ہے. اللہ. اس وجہ سے آپ جتنے سادات ہیں سب کی عظمت کو سلام ہے، اللہ. لیکن سب سادات کی خدمت میں میرا مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ آپ کا جو ننیال ہے نا، وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں. واہ. اپنا شجرہ نسب دیکھیں اللہ. کہ صدیقی فیض بھی آپ کی رگوں میں ہے اور علوی فیض بھی آپ کی رگوں میں ہے. سبحان تو اس وجہ سے جو صحیح العقیدہ اور صحیح النسب سید ہوگا نا، وہ صدیقی اکبر کا ادب کرے گا، اللہ. صدیقی اکبر سے محبت رکھے گا. تو یہ سیدنا امام جعفر صادق کی خصوصی شان ہے. جی، اللہ اکبر. جتنے ناظرین و سامعین ہیں، نالین محمد کے نام سے آئی ڈی ہے ماشاءاللہ، اور ارسلان عبد اللطیف صاحب آپ فرما رہے ہیں میرا بھی نام لیا جائے تو یقیناً آپ کا نام لیا. اللہ کریم آپ کو خیر و برکات عطا فرمائے. اس کے علاوہ ساجد صاحب، اللہ کریم آپ کو بھی برکات عطا فرمائے. محمد عظیم مغل، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی برکات عطا فرمائے. آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ منصور حسین تنویر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. اس کے علاوہ قبلہ آخر کے اندر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر کے اندر میرا یہی پیغام ہے کہ جتنے بزرگان دین کے ایام آتے ہیں، ان کے جو ایام آتے ہیں ان میں ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اللہ اکبر. اور ان کی سیرت کا مطالعہ خود کیا جائے، اور علماء کرام سے اس معاملے میں رابطہ کیا جائے کہ کن کن ہستیوں کے اس ماہ مبارکہ میں ایام ہیں، اور جن جن ہستیوں کے ایام وصال ہوں ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو پڑھا جائے. کرامات کے ہم منکر نہیں، کرامات کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، اہل بیت کی زندگی میں موجود ہے، اولیاء کاملین کی کثیر تعداد میں کرامات ہیں. لیکن گزارش ہے کہ اولیاء کاملین کی کرامات کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو فالو کیا جائے. اللہ اکبر. دیکھیں ہمیں حضور غوث پاک کی کتنی کرامات یاد ہیں. اللہ. آپ مجمع عام سے کسی سے پوچھ لیں کہ غوث پاک کی تصنیفات کتنی ہیں، اللہ. آپ کو جواب نہیں صحیح ملے گا. تو اس وجہ سے ہم نے ان کی کرامات کا ذکر تو کیا ہے لیکن ان کی تصنیفات کا ذکر نہیں کیا. ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو پھر ان سے محبت اور زیادہ ہوگی، اور ان کے پیچھے پھر چلنے کی محبت جب پیدا ہوگی تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کا فیضان بھی نصیب ہوگا. اللہ تو اس وجہ سے ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور جو ایام ہوں ان ایام میں
ان کے ایام منائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ امام جعفر صادق کو اصال ثواب کریں. ہمارے گجرات کے بہت بڑے مفتی اور جن کو عظیم ولی کامل لوگ کہتے ہیں اور شارح حدیث ہیں حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر نہ کرو تو آپ کی علامہ صاحب تقریر ہی ختم نہیں ہوتی. میں نے بولا کیسے؟ وہ میرے پاس بندہ جمعہ پڑھنے آتا تھا. فرماتے ہیں ایک سائیں گور صاحب اور دوجا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کو مصیبت ہو اور پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہو وہ امام جعفر صادق کی نیاز دلائے تو اللہ مصیبتیں دور کر دے گا. واہ سبحان اللہ. تو اس وجہ سے ان کو اصال ثواب کریں. میں نے یہ بات آزمائی ہے کہ مجھے ان کے حوالے سے سیرت پہ کوئی کچھ کتب نہیں تھی مل رہی. میں نے آپ سے بھی عرض کی تھی تو میں نے 2 نفل پڑھے ہیں تو روحانی طور پہ ان کا اتنا کرم ہوا ہے کہ ابھی میرے موبائل میں اتنا مواد ہے کہ 4 پروگرام اور کر سکتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو اتنی کتب آپ کے حوالے سے موجود ہیں. ناظرین و سامعین، منصور صاحب فرما رہے ہیں شخصیات کا مطالعہ کیا جائے. ہمارے سامنے ہمارے استاد محترم کی کتب بھی موجود ہیں. علامہ غلام نصیر الدین چشتی گولروی جو کہ ناظم تعلیمات اور شیخ الحدیث ہیں جامعہ نعیمیہ. آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو پرانے بزرگ ہیں ان کو اگر پڑھا جائے، ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے تو بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے، بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جتنے ناظرین ہیں، حافظ مدثر اقبال قادری صاحب اور ہمارے ضلع گجرات کی عظیم علمی شخصیت ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب جو کہ خطیب ہیں قاریہ کے اندر، آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم آپ صاحب کو خیر و برکات عطا فرمائے. اور حضور جس ہستی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، جن کے ملفوظات پڑھتے ہیں تو سمجھو کہ ہماری ان سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ بندہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ان کی مجلس میں پاتا ہے. اللہ جیسے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب سے عرض کیا کہ حضور مجھے جو ہے نا وہ کشف دیں تو میں مردو سے باتیں کروں. آپ نے فرمایا علامہ صاحب اس سے بہتر ہے آپ خدا سے باتیں کریں، مصطفیٰ سے باتیں کریں، اولیاء اللہ سے کریں. مردو سے ان سے کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے پوچھا حضور ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہو سکتا ہے. آپ نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ حضور طریقہ بتائیں. آپ نے فرمایا مولانا جب قرآن پڑھو گے تو رب سے بات ہوگی، جب حدیث پڑھو گے تو مصطفیٰ سے بات ہوگی. مثال کے طور پہ جب کشف المحجوب پڑھو گے تو بات داتا صاحب سے ہوگی، جب فتوح الغیب پڑھو گے تو بات غوث پاک سے ہوگی، جب آپ احیاء العلوم پڑھیں گے تو بات امام غزالی سے ہوگی، جب آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابیں پڑھیں گے تو بات ان سے ہوگی، اخبار الاخیار پڑھیں گے تو بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہوگی، اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت سے بات ہوگی، انوار قمریہ پڑھیں گے تو خواجہ قمر الدین سیالوی سے بات ہوگی. تو اس وجہ سے جن اولیاء اللہ کے آپ ملفوظات پڑھیں گے، شخصیات کو پڑھیں گے تو آپ کا روحانی رابطہ ان سے ہوگا اور آپ اپنے آپ کو ان کی مجلس میں پائیں گے اور ان سے آپ ہم کلام ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین و سامعین، یہ خوبصورت باتیں، یہ خوبصورت انہی کا صدقہ ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا، جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا اور آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اور ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب فرما رہے ہیں علامہ نصیر نورانی صاحب اور حضرت مولانا قاری منصور صاحب کی خدمات جلیلہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. قبلہ آپ کا شکریہ، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی دعائیں ہیں. آخر میں مرزا صاحب چند اشعار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مچھی کدے نہیں اوئے اچھی ہوندی پاویں چھل پانی وچ اور رہندی مچھی کدے نہیں اللہ ہائے اچھی ہوندی پاویں چھل پانی وچ رہندی چٹے بگلے نہیں او میلے ہوں
دے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ او نت چکڑ کھیڈ جنہاں دی اللہ تیا فرماندے نے جنہاں تڑاں وچ او تیل نہ ہووے کی کولو وچ پانے اللہ اللہ جنہاں تڑاں وچ او تیل نہ ہووے کی کولو وچ پانے او پانے اتفاق بنا نہیں او کرو سیندے او سچ کہندے لوگ سیانے اللہ تے آ فرماندے نے شیش محل وچ او کتا وڑیا او ادھر ادھر او جاوے جس پاسے او مکریندا اللہ اگوں کتے نظر آوے او جس پاسے او آئے مکریندا او اگوں کتے نظر آوے تیا فرماندے نے فضل تیرے اللہ 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 ہائے لو ہے تر دے سنگ پھٹیاں دے او جڑ کے فضل تیرے نال ہائے لو ہے تر دے سنگ پھٹیاں دے ہائے جڑ کے کتے جنتی جان محمد او سنگ چنگیاں دے رل کے اللہ اکبر اللہ تیا فرماندے نے خاصاں دی گل آما گے او آما آئے اگے پلیا نہیں مناسب او کرنی مٹھی کھیر پکاوے محمد اللہ اکبر او کتیاں اگے ترنی اللہ اکبر اللہ اکبر یقیناً یہ جو پنجابی کا کلام ہے اس کے اندر ہمارے لیے بڑا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ کی آواز کے اندر مزید خیر و برکات عطا فرمائے. آپ کی طبیعت بھی کچھ نساز تھی تو میری دعا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صدقہ اللہ تعالیٰ
آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ قبلہ آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، اور جو نوجوان اس پروگرام کو مینج کرتے ہیں حافظ محمد جبران، اللہ کریم ان کو بھی خیر و برکات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل عالم دین بنائے۔ قبلہ مختصر دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے مالک کریم، ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب مکرم کی بارگاہ میں، صحابہ و اہل بیت کی بارگاہ میں، بالخصوص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما، اور نور ایمان کے ڈائریکٹر اور نور ایمان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سیدنا امام جعفر صادق کے فیضان سے اللہ مالا مال فرما، تمام ناظرین کو برکات سے مستفیض فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما، پرفتن دور میں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اچھے لوگوں کی سنگت نصیب فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما، ہم سب کے والدین، اساتذہ، مشائخ کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، ملک پاکستان کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما۔ اللہ تعالیٰ سیدنا امام جعفر صادق کا روحانی اور شریعت اور طریقت کا فیضان امت کو عطا فرما، اور اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہم سب کو ان کے رستے پہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا ہے اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔